تو اگر آپ کو بار بار یہ تھاٹس آتی ہیں, آپ اوور تھنک کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کو معدے کے مسئلے, بے خوابی, مزاج میں چڑچڑاپن, اندر کا موسم ٹھیک ہوگا تو باہر کے موسم سہانے لگیں گے, آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ہیلپ. یہ نارمل نہیں. درد کی آواز, جسم جب آپ کو کسی نہ قسم کا پین کی طرف لے کے جاتا ہے, بد ہضمی, یہ سائن ہے باڈی کے کہ کچھ گڑبڑ ہوگا. اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا انسان کو خیالات تھکاتے ہیں, دنیا کی کوئی چیز نہیں تھکاتی. اور اللہ کی رحمت سے نا امید بندہ حالات کی وجہ سے اتنا نہیں ہوتا جتنا خیالات کی وجہ سے. اور اگر وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لے کہ میں انزائٹی کا پیشنٹ ہوں, تو کیا ہوم ریمیڈیز ہیں کچھ کہ وہ گھر میں کچھ ایسی پریکٹسز کرے جیسے تو انسان وزن کم کرنا چاہتا ہے, باڈی کو ٹرانسفارم ہونے کے لیے, باڈی کو بہتر ہونے کے لیے, ریکور ہونے کے لیے ایک بالکل ایسا ماحول چاہیے جس میں وہ نشو نما پا سکے. ایکسرسائز کا زندگی میں نہ ہونا ڈائبٹیز کو جنم دیتا ہے, یہ کس حد تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. تھم نیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی, ڈاکٹر وسیم ہمارے ساتھ ہیں, اور آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے کامنٹ سیکشن میں آ کے بڑے ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں اور کچھ خاص موضوعات کے اوپر بات کریں. آج انہی پہ بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کے چاہنے والوں کی تعداد ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے کہ ہمیں کافی عرصے سے لوگ یہ انسسٹ کر رہے تھے. میری ذاتی خواہش بھی تھی کہ ہم دوبارہ بیٹھیں, لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے اوبویسلی ٹائم لگ گیا. آج جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور دیکھنے والے بھی یہ غور سے سن لیں کہ ہم آج بات کریں گے ڈپریشن پہ, انزائٹی پہ, انجانے خوف پہ, اور صحت کا ہماری نفسیات کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ ہماری جو سوچیں وہی ہماری جسمانی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں؟ بالکل, یہ تو میڈیکل نے بھی بات ثابت کی ہے کہ سائیکوسومیٹک یہ جتنے بھی مسائل ہیں, اس کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فکرے میں کہ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے. خیال اچھا ہے تو حال بھی اچھا ہے. تو ہماری پریشانیاں, ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیاں دور کرے. جو انسان ماضی میں رہتا ہے وہ غمگین رہتا ہے, جو مستقبل میں رہتا ہے وہ پریشان رہتا ہے, جو حال میں رہتا ہے وہ خوشحال رہتا ہے. ہر وہ چیز جس کو ہم دباتے ہیں وہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. تو یعنی کہ ان تھاٹس کو جب تک پروسیس نہیں کیا گیا, ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا, تو کسی نہ کسی بیماری, انگزائٹی, ڈپریشن, یہ جتنی بھی آج کل جو نفسیاتی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, ان کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے, اور اس کو پراپر جو ٹریٹمنٹ چاہیے. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اوور تھنکنگ کو اوور کلیریفیکیشن ٹھیک کرتی ہے. تو وہ اوور کلیریفیکیشن اگر نہیں ہوگی تو وہ پھر بیماریوں کی شکل اختیار کرے گی. جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر خیالات کی بیماری ہے. مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, کیونکہ اس چیز کو جو چیز ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے وہ خوف ہوتا ہے, کہیں میں مر نہ جاؤں, میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. یعنی کہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اس کے بارے میں ہم اتنا سوچتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اس کے بارے میں ہم سوچنا بند کر دیتے ہیں, اور وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب کچھ لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں خیالات ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں چکر کے, ان کا ذہن بریک ہی نہیں لیتا. وجہ کیا ہے؟ یہ انیشیٹ کیسے ہوتا ہے کہ ایک نارمل شخص جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ اس بیماری میں چلا جاتا ہے. اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ میں کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو چکا ہوں. اس چیز کو تو میں ایسے بولوں گا نا کہ بیمار لوگ کاؤنسلنگ سیشن نہیں لیتے, سمجھدار لوگ کاؤنسلنگ سیشن لیتے ہیں. یہ ایک وہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو ہے نا کہ پتہ نہیں اگلا پاگل ہو گیا ہے, پتہ نہیں ذہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا. نہیں, ہم اگر کاؤنسلنگ سیشن نہیں لیں گے, جیسے میں اور آپ ایک ٹیبل پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں, صحیح, آپ ایکسپرٹ کے پاس گئے ہیں, آپ نے کوئی گفتگو کی ہے, کوئی اپنی پریشانیاں ڈسکس کی ہیں, اگر نے جواب دیا تو تھوڑا سا وہ بھڑاس نکل گئی ہے, آپ چلے گئے ہیں, پھر ہفتے بعد آپ دوبارہ آئے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہاں یہ کب ہوتا ہے؟ بچہ چائلڈہڈ ٹراما لے کے چل رہا ہے, ماں باپ کی آپس میں نہیں بنتی, وہ آپس میں لڑتے رہے, وہ بچہ اندر ہی اندر وہ ساری چیزیں دیکھتا رہا, وہ تضاد اس کے اندر جنم لیتا رہا, اور وہ بڑھتے بڑھتے جب وہ 17, 18, 20 سال کا ہوا تو وہ کسی انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم روٹ کاز کے اوپر کام نہیں کرتے. ہم نے ماضی میں جا کے اسی بچے کو ڈسمنٹل کرنا ہے اور اس کو ایک نیا سفر دینا ہے, اور وہ استاد کے بغیر پاسبل نہیں ہے, ایکسپرٹ کے بغیر پاسبل نہیں ہے. تو اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ کے بچے یا آپ خود انگزائٹی کا شکار ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, تو صرف میڈیسن نہیں لینی. میڈیسن وقتی طور پہ آپ کو سپورٹ کر دیتی ہے, آپ نے کاؤنسلنگ سیشنز اور اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کرنا ہے. ہاں جی بالکل. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ نہیں جاتے. ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی شخص کی عادات کا حصہ ہے. یوزلی ایک نوجوان جو ہے وہ کوئی کمپلینٹ کرتا ہے یا مڈ ایج میں بھی, تو وہ کہتے ہیں یہ بچپن سے ہی ایسا ہے, یہ فوراً ڈر جاتا ہے, یہ بزدل کا بعض اوقات لوگ نام دے دیتے ہیں, یہ بس بڑھا چڑھا کے بات کو کرتا ہے. تو لوگوں کو یہ کیسے پتہ لگے, آئیڈینٹیفیکیشن اگر کوئی شخص اپنی کرنا چاہے کہ میں اس مسئلے کا شکار ہوں خود سے, تو آپ کیا بتائیں گے کہ وہ اپنے اندر کون سی ایسی علامات دیکھے اور وہ فوراً کسی سے رجوع کر لے؟ ڈر کی آپ نے بات کی نا, تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس میں 2 ہی ڈر ہوتے ہیں, ہائٹ کا اور اونچی آواز کا. باقی جتنے ڈر ہیں نا وہ ایکوائرڈ ہوتے ہیں, وہ ہم اپنے ماحول سے لیتے ہیں, لرن کرتے ہیں. تو اس میں اگر ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں, بلکہ آج میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک فقرہ سنا آج ہی, کہ اگر بچے شیخو پورہ میں ہیں اور آپ یہاں لڑ رہے ہیں میاں بیوی, تو تضاد بچوں میں شیخو پورہ میں پیدا ہو جائے گا. یعنی کہ یہ چیز سمجھنا اتنا اہم ہے کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے مسکراتے صحت مند ماں باپ. اگر ہم چیخو پکار کر رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, وہ بچہ تو چھوٹا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ ایک بچہ تھا, وہ کمرے میں اونچی آواز میں جو ہے گانے سن رہا ہے, اس نے کوئی فلم لگائی ہوئی ہے, کیونکہ باہر سے اس کو اپنے ماں کی مار کھانے کی آواز نہ آئے, کیونکہ باہر باپ ماں کو مار رہا ہے. ہوتے ہوتے اتنے میں جب ماں کی آواز بہت اونچی ہوئی, تو وہ بچہ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو گلے سے پکڑا اور اس کو چوک کر رہا ہے. تو بچے کو کچھ سمجھ نہیں لگی اور بچے نے کیا کیا, اپنے آپ کو دھرم کر کے گرا دیا اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی. باپ نے جب یہ دیکھا تو ماں کو چھوڑ دیا, فوراً بچے کے پاس آیا. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے رات گئی بات گئی, نہیں. بچے نے اس دن ایک بڑا خطرناک بیہیویئر سیکھا, مینوپولیٹ کرنے کا, بے وقوف بنانے کا. اب وہ بچہ جب کل کو بڑا ہوگا, جب وہ بیوی کو مینوپولیٹ کرے گا, بزنس پارٹنر کو مینوپولیٹ کرے گا, تو اصل میں وہ بچہ ہے جس نے بچپن میں اپنی ماں کو بچانے کے لیے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تھی اور مینوپولیشن سیکھی تھی. یہ کہاں سے چیز آ رہی ہے, اس کے لیے ماضی میں جانا ضروری ہے, ایک دفعہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے کانشیس لیول پہ ہوتی ہیں, ہمیں یاد ہوتی ہیں, کافی ساری چیزیں ہمارے سب کانشیس لیول پہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو کلینکل جو سائیکالوجسٹ ہے, اس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جا کے روٹ کاز کے اوپر کام کرے اور اس بچے کو بہتری کی طرف لے کے آئے. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں بیمار ہو گیا, ایک ہوتی ہے فزیولوجیکل انگزائٹی, کام کی انگزائٹی, ٹائم پہ اٹھنے کی انگزائٹی, نماز پڑھنے کی انگزائٹی, کرنا ہے نا اس کے لیے تو وقت نکالنا ہے, فکر. ایک ہوتی ہے ایب نارمل انگزائٹی کہ ہر وقت فیوچر کے بارے میں سوچتے رہنا, کل کو ایسا ہو جائے گا, کل کو ویسا ہو جائے گا, پتہ نہیں اگر میں بزنس میں انویسٹمنٹ کروں گا تو کہیں مجھے لاس نہ ہو جائے. ابھی کچھ ہوا نہیں ہے, ہم ریالٹی میں نہیں ہیں, لیکن مستقبل میں اتنا رہنے لگے ہیں کہ ہمارا حال ہی بدحال ہو گیا. تو اگر آپ کو بار بار یہ تھاٹس آتی ہیں, آپ اوور تھنک کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کو معدے کے مسئلے, بے خوابی, مزاج میں چڑچڑاپن, اندر کا موسم ٹھیک ہوگا تو باہر کے موسم سہانے لگیں گے, آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ہیلپ. یہ نارمل نہیں ہے. مائنڈ اور باڈی کا جو کنیکشن ہے یہ کس آرڈر میں چلتا ہے؟ آپ کی نفسیاتی بیماری جو ہے وہ آپ کی جسمانی بیماری کی طرف ٹریول کرتی ہے, یا کوئی جسمانی بیماری جو ہے وہ نفسیاتی یہ دونوں ہو سکتے ہیں, سائیکوسومیٹک, سومیٹوسائیکک, یہ دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن میرا جو اس کے اوپر جو زیادہ میں, کیونکہ ہمیں سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ جو ملتے ہیں, جو بیمار آتے ہیں ہمارے پاس, ہمیں سب سے پہلے نا 2 چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ایک سسٹم ہے سمپیتھیٹک, ایک ہے پیرا سمپیتھیٹک. جب بھی ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ ابھی اگر شیر آ جائے, تو اس شیر سے جان بچانے کے لیے, دوڑنے کے لیے ہمیں انرجی چاہیے ہوگی. اس انرجی کے لیے ہماری باڈی میں جان بچاؤ نظام ہے, فائٹ اور فلائٹ, وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. جیسے ہی ہم بھاگے, ہمیں انرجی ملی, ہم نے جان بچا لی, کسی محفوظ جگہ پہ پہنچ کے اب ہم لیٹیں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جان بچ گئی. اس صورت میں پیرا سمپیتھیٹک ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, آرام کرو اور ہضم کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اینگزائٹی میں نا مستقل فائٹ اور فلائٹ موڈ میں بندہ رہتا ہے, جان بچاؤ جو ہے اس پورے پروسیس میں, کہ مجھے کسی سے خطرہ ہے, مجھے اپنے شوہر سے خطرہ ہے,
مجھے اپنے ماحول سے خطرہ ہے, مجھے کوئی نہ کوئی ایسا ایک فیئر آف ڈیتھ کہہ لیں یا فیئر آف ان نون کہہ لیں, کسی بھی قسم کا خوف وہ میرے اندر ہے, اور میرے لیے یہ ماحول صحیح نہیں ہے, میں سیف نہیں ہوں. تو اس میں ان خیالات کی وجہ سے نان سٹاپ آپ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتے ہو, جس کی وجہ سے پھر وہ بیماریاں جسمانی شکل اختیار کر جاتی ہیں. اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ جیسے آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیں اور آپ نہیں چھوڑ رہے اس کو, تو جو انجن کا حال ہوگا نا وہی آپ کی باڈی کا بھی حال ہوتا ہے, باڈی کی بس ہو جاتی اور وہ پھر بیماری کی شکل میں سمٹمز دینا شروع کرتی ہے تاکہ انسان اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرے. درد کی آواز, جسم جب آپ کو کسی نہ قسم کا پین کی طرف لے کے جاتا ہے, بد ہضمی, یہ سائن ہے باڈی کے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اور ان کو تم نے ڈیل کرنا ہے. ہم انفارچونیٹلی صرف میڈیسنس کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ وقتی طور پہ تو نشہ آور دوائیاں اور یہ سب آپ کے اس سمٹمس کو ماسک کر دیتی ہیں, ٹھیک نہیں کرتی. ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنا پورا لائف سٹائل اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. میرا بڑا مشہور زمانہ فکر ہے کہ ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بھی بدلنا ہوگا, ایک نئی ترتیب پہ چلنا ہوگا. ہر وہ بندہ جو انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے اس کو میں سیکوینس بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے یو نیڈ اے گڈ کلینکل سائیکالوجسٹ, لازمی. صحیح, یہ نہیں دیکھنا معاشرہ کہے گا, لوگ کیا کہے گا, جان بچانی. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے, چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ, آسمان گرنے لگے تو بیٹھ جاؤ. تو جب آپ کی صحت کے اوپر بات آ گئی نا تو آسمان ٹوٹ پڑا ہے آپ کے اوپر. اب دیکھنا ہے کرنا کیا. تو پہلا سٹیپ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ, کوئی بھی تھراپسٹ جو آپ کو کسی نے ریکمینڈ کر دیا. ٹھیک ہے. سیکنڈ از ایکسرسائز, اسٹرینتھ ٹریننگ. یہ جو ہمارے اسکیلیٹل مسلز ہیں نا, یہ مایوکائنز بناتے ہیں اور مایوکائنز اسٹور کرتے ہیں. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو مایوکائنز ریلیز ہوتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ آپ کے دماغ کو ریلیکس کرتے ہیں اور میدے کو ریلیکس کرتے ہیں. تو اگر آپ کا دماغ اور میدا ریلیکس ہو گیا تو بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ڈائٹ ہے اور کچھ وائٹامنز, ہربل, یہ جڑی بوٹیاں, یہ بھی ہیلپ کرتی ہیں. اچھا, یہ جو لوگ خیالات کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کا کیا بلیو ہے اس کے اوپر کہ ایک شخص یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میرا بزنس فلاپ ہو جائے گا یا میرا باس مجھے پسند نہیں کرتا, ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو, تو کیا ایسا مسلسل سوچنے سے انسان کی زندگی میں وہ سب ہونے بھی لگتا ہے؟ بالکل ایسی ہے, جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے. یہی تو بات ہے کہ جو آپ کا گمان ہے نا وہی آپ کو حاصل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اچھا گمان بہترین عبادت ہے. اگر کسی معالج کے پاس ہم چلے جائیں, کسی اللہ والے کے پاس ہم چلے جائیں, کسی استاد کے پاس ہم چلے جائیں اور وہ ہماری اس نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر دے فار دا ٹائم بینگ, تو وہ آپ کو اسی فائٹ اور فلائٹ سے نکال لیتا ہے. فار دا ٹائم بینگ آپ کی باڈی کو وہ سانس مل جاتا ہے جو اس کو چاہیے, وہ آرام مل جاتا ہے جو اس کو چاہیے, خیال کی آسانی, چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو. لیکن ہم ہر نماز میں سیدھا راستہ مانگتے ہیں, وہ اسی لیے کیونکہ راستہ بھٹکنے کا خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے انسان کا دارو ہے. ہم جب جائیں گے, ہم جب تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائیں گے تو ہمیں اتنا ٹائم مل جائے گا کہ ہم بہتر سوچ سکیں. اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا انسان کو خیالات تھکاتے ہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں تھکاتی. اور اللہ کی رحمت سے نا امید بندہ حالات کی وجہ سے اتنا نہیں ہوتا جتنا خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ خیالات اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان کی بس ہو جاتی ہے. ہاں جی, اور اس کے ساتھ انسان میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کوئی اسٹیپ بھی نہیں لے سکتا. جو شخص ہر وقت خوف زدہ ہے, اپنے کسی بھی ایکٹ کو کرنے سے پہلے وہ سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے, تو وہ پھر اسٹیپ ہی نہیں لے گا, تو لائف بھی انسان کی بہرحال رک جاتی ہے. ڈپریشن اور انزائٹی میں بہت سارے لوگ ڈفرینس نہیں کر پاتے, یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ مختلف ہیں, اور یہ ڈپریشن انزائٹی سے مختلف ہے کیسے؟ دیکھیں, اس کی ایب نارمل سیڈنس ہے ڈپریشن کہ ہر وقت غمگین رہنا, کام میں دل نہ رکھنا, کچھ کرنے کو دل ہی نہ کرنا, ہر وقت ماضی میں بیٹھے رہنا, وکٹم مائنڈ سیٹ کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا, کاش ایسا ہو جاتا تو ویسا ہو جاتا. تو جو انسان ماضی میں رہنے رکھتا ہے نا اور ماضی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تسلیم نہیں کرتا, سرنڈر نہیں کرتا, میری تقدیر میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں, کسی نہ کسی کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوتا ہے کہ فلانا, اکثر بچے والدین کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جو انسان زیادہ ماضی میں رہتا ہے وہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. اس کی پھر یا تو ڈفرینٹ اس کے نا رخ نکلتے ہیں, کھانا پینا ختم ہو جائے گا, کام میں دل نہیں لگے گا, اور پھر سوسائڈل تھاٹس, سیلف ہارم, اس کی انتہا ہے خودکشی تک, کہ پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو اس سے تو اچھا ہے میں زندگی کو ختم کر دوں. انگزائٹی کی جہاں تک بات ہے, انگزائٹی مستقبل کے بارے میں کہ میں نے اگر ابھی کچھ انویسٹمنٹ کر دی تو نقصان ہو جائے گا. کسی ایک جگہ پر کامیاب ہونے کے لیے کئی جگہوں پر ناکام ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. انگزائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ سے عمل چھین لیتی ہے.
پروکیسٹینیٹ کرواتی ہے آپ کو, آپ پروکیسٹینیشن میں چلے جاتے ہو, چیزوں کو ڈیلے کرتے ہو. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پاورفل فکر ہے, وقت پر نہ لیے گئے فیصلے اپاہج نتیجے پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو اپاہج نتیجے ہیں نا, وہ پھر انسان کو مایوس کر دیتے ہیں, اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے شاید اللہ نے معاذ اللہ میرے ساتھ ظلم کیا, شاید میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. بلکہ اس دن یہ جو ہماری ایک جو روحانی سلسلہ ہے نا, وہ میں یہی سب سننے والوں کو کہوں گا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سب کچھ اپنی جگہ پر, لیکن جو روحانی یہ جو عقیدے کی طاقت ہے نا, اس میں حضرت کا ایک فکرہ ہے کہ جو انسان اپنی قیمت لگانا بند کر دیتا ہے, اللہ اسے مایوسی سے بچا لیتا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری قیمت تھوڑی لگی, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خریدا ہی نہیں گیا, وہ تب بھی راضی ہیں. تو خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. آج بھی اگر ہم دوبارہ سے اس آرگینک لائف کی طرف واپس آ جائیں, تھوڑے یہ دنیا کے میلے تھوڑے کم کر دیں اور تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں, تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا. پرانے وقتوں میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی, بندے ایک دوسرے سے ملتے تھے, پوچھتے تھے کیسے ہو, اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوں. آج کسی سے ملو, ہاں جی اللہ کا شکر ہے مگر اف اینڈ بٹ. یہ جو اف اینڈ بٹ ہے نا, یہ شیطان کی آواز ہے. شوہر بیوی کا گلہ کر رہا ہے, بیوی شوہر کا گلہ کر رہی. ابھی میں آپ کو 2 دن پرانی بات بتاؤں. ایک صاحب آئے, پروفیسر ہیں, زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وائف تھوڑی ان پڑھ ہے, 60 سال عمر, اور گلہ کر رہے کہ بیوی میری جاہلوں کی طرح باتیں کرتی. تو میں نے حضرت کا فکرہ ان کو سنایا کہ وہ دانا انسان جو جاہل کی بات کو خوشی خوشی برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کے دانائی کے حجاب اٹھا دیے جاتے. 60 سال تو آپ نے گزار دیے, بچے کچھ بھی گزر جانے. اچھا, یہ ایج کے بھی آپ بات کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو سننے والے ہیں وہ اس ٹائم ریلیٹ کر رہے ہوں گے کہ شاید میں عمر کے اس حصے میں نہیں ہوں کہ مجھے انزائٹی یا ڈپریشن ہو, مجھے آنے والے خیالات ٹیمپریری ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. ینگسٹرز میں بھی رپورٹ ہوتا ہے, سب سے زیادہ ینگسٹرز میں, سب سے زیادہ, کیونکہ پچھلے یہ جو 10-15 سالوں میں موبائل, سوشل میڈیا, ایک ان ریئلسٹک اپروچ دنیا کی طرف, شارٹ کٹس, کہ جیسے آج کل کچھ ہے جو لوگ گھر بیٹھے پیسے کماؤ. میں تو اس کو رسی کریم کہتا ہوں, لیکن اس کا بھی ایک پروسیس ہے. صحیح, سہانے خواب بنانا کہ بھائی میں تو آج جو ہے ایفرٹ کروں گا تو کل مجھے نتیجہ مل جائے گا. تو بچوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ان ریئلسٹک ہوں گی, جتنا نتیجہ برعکس آئے گا, اتنے آپ ڈپریشن اور انگزائٹی میں جاؤ گے. تو یہی ہے کہ ان بچوں میں جو ینگ بچے ہیں نا, ان کو یہ سمجھانا, ان کو یہ گائیڈ کرنا کہ بھائی وقت لگتا ہے, بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ملتی ہیں. تو آج کل کے جو بچے ہیں ان کی جو مصنوعی زندگی ہے, ملاوٹ زدہ خوراک ہے, ایکسرسائز کا نہ ہونا ہے, اور پھر کمپیریزن وہ اتنا بڑھ چکا ہے. ابھی ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا 4th کلاس میں, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا کلاس فیلو ہے عادل, اس نے مرسیڈیز لیا. اچھا, اس نے نہیں لی, اس کے ابا جی نے لی ہے. ہاں جی, سمجھ رہے بات کو, یہ نہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا, ہمیں ان چیلنجز کا سامنا نہیں تھا. آج کل بچوں کے سامنے وہ مٹیریل اتنا نمایاں ہو چکا ہے کہ وہ اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ جو گہری باتیں ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں واپس اپنی ان جو ہماری جو بیسکس ہیں ان کو ہمیں دوبارہ سمجھنا پڑے گا. اچھا, ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے کسی کونسلر کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا سکتا, اور وہ اس مسئلے کا بھی شکار ہے, اس کا ذہن ہمیشہ خیالات کی زد میں رہتا ہے, اور اگر وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لے کہ میں انزائٹی کا پیشنٹ ہوں, تو کیا ہوم ریمیڈیز ہیں کچھ کہ وہ گھر میں کچھ ایسی پریکٹسز کرے جس سے؟ دیکھیں, ہم جب چھوٹے تھے نا, ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے نا, وہ بڑے دانا ہوتے تھے. میں اگر اپنے دادا ابو کا بتاؤں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, میں نے پہلا اللہ کا ولی اپنے گھر میں ہی پایا, اور وہ بٹھا کے نا ہمیں نصیحت کرتے تھے, سمجھاتے تھے, مشورہ دیتے تھے. آج کسی کے پاس مشورے کے لیے ٹائم نہیں. تو اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ یا تو کوئی اللہ والا ڈھونڈ لو, یا کوئی پیر ڈھونڈ لو, یا کوئی ڈاکٹر ڈھونڈ لو کاؤنسلنگ کے لیے. کہیں تو جاؤ, کہیں تو یہ بوجھ ہلکا کرو. جس بندے نے اپنی پریشانی بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کی, اس نے اپنی پریشانی میں اضافہ کیا. ہم ہر کسی سے ڈسکس کرتے, اچھا, معالج سے ڈسکس نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ بیٹھے ہوئے نا, بیوی گلا کر رہی ہے 100 عورتوں میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, مرد گلا کر رہے ہیں 100 مردوں میں بیٹھ کے, اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ گلا کرنے والا اذیت سے نہیں بچ سکتا, شکر کرنے والا لطف سے نہیں بچ سکتا. جہاں بات کرنی ہے وہاں آپ کر نہیں رہے ہو, اور جدھر نہیں کرنی وہاں آپ یہ باتیں کر رہے ہو. اور اس کا نتیجہ یہی ہے نا کہ ہماری پوری کی پوری سوسائٹی ذہنی طور پر بیمار ہو چکی.
اچھا، ویسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جتنا زیادہ کیتھارسس کروں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے انورس ہو جاتا ہے. دیکھیں، جتنا ہم ہر کسی سے ڈسکس کریں گے نا اتنے 100 مشورے آئیں گے. ان 100 مشوروں پہ کس پہ عمل کروں؟ ایک راستے کا مسافر بننا ہے. 2 خیال وسوسہ ہیں، ایک خیال صراط مستقیم ہے. معالج جو ہے نا وہ آپ کو وقتی طور پہ تھوڑا سا کلیئرٹی دے دیتا ہے، اسٹریس لیول نیچے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو کچھ مشورے دیتا ہے جس کے اوپر آپ نے اچھے شاگردوں کی طرح عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے پھر اس کے پاس آنا ہے. پھر اس نے کچھ نئی نصیحتیں کرنی ہے، اس پہ آپ نے پھر عمل کرنا ہے، چاہے 100% ہو، چاہے 20% ہو، چاہے 50% ہو، ڈزنٹ میٹر، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پہاڑ کی چوٹی کو چند قدموں سے طے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ آپ کو خیال کی دلدل سے باہر نکال دے گا. وسیم بھائی، ہم موضوع سے تو ذرا سا ہٹ جائیں گے، لیکن یہ موضوع آپ سے ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. ابھی آپ نے کہا کہ کسی اللہ والے کو ڈھونڈ لیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کنسرن ہے ان کا کہ اللہ والے ملتے کہاں سے ہیں. ہم نے تو بڑی کوشش کی، یا تو ان کی کوشش کمزور ہوتی ہے یا پھر یہ واقعی نایاب ہیں. آپ کا کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، ہم نے جب بھی سچ کے سفر میں نکلنا ہے نا، اپنا سچ ساتھ لے کے نکلنا ہے. یہ جو کائنات ہے نا، نیکی کے متلاشی کو نیکی دیتی ہے، گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے. ہم جب اپنا سچ ساتھ لے کے نکلیں گے نا، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے تو فارمولہ ہی ایسا کر دیا ہے کہ سچا مرید جھوٹے پیر سے بھی فیض لے لیتا. واہ! تو اب ہم نے اب یہ بہانے ختم کرنے. تلاش تو سچی ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نیت سچی ہے اور آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے کوئی استاد کا کوئی وسیلہ بنا، اور آپ سچائی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو اچھے لوگوں سے نہ ملا. اچھا، ہماری سوسائٹی میں نا ایک بڑا مسئلہ ہے. لوگ جو ہے، ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ معالج کے پاس جائیں، تو ہم لوگ اپنی صحت کے اوپر خرچہ کرنے سے بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں. کیا یہ ایسا رجحان کیوں دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ویسے بہت سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ غیر اہم ہے؟ اس کی اہمیت کو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انہیں جو پیسے وہ صحت کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اصل میں وہی سب سے بڑی ضرورت ہے؟ وہ تمام والدین جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں نا، یہ ابھی مجھے ایک بڑے اللہ والے ہیں، وہ 65 سال ان کی عمر ہے، 63 ان کی ایج ہے تقریباً اراؤنڈ، اور ماشاءاللہ سپر فٹ ہیں. انہوں نے مجھے ایک پریکٹس کرنے کو بولا کہ اپنے بچوں سے جا کے پوچھو کہ تمہیں باپ کیوں چاہیے. آپ جواب سن کے پریشان ہو جائیں گے. اپنا اپنا سفر ہے، اپنی اپنی قبر ہے. ہر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ محتاجی سے بچا. تو محتاجی سے بچنے کے لیے آج سے ایفرٹ شروع کرنی ہے. دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب. اگر آپ کے پاس صحت ہے تو عبادات اچھی، معاملات اچھے، سب کچھ اچھا. صحت اچھی نہیں ہے تو جو مرضی جتنا مرضی آپ کا بینک بیلنس ہو کچھ کام نہیں آئے گا. ہم نے اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے. کوئی سمجھانے والا بتانے والا نہیں ہے. جب اکثریت ملاوٹ زدہ کھا رہی ہوگی، جب اکثریت ورزش نہیں کر رہی ہوگی، جب اکثریت گلے کر رہی ہوگی تو ہم اس کو نارم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو نارمل ہے، سبھی ایسے ہیں. وہ حضرت کہا کرتے تھے کہ پھر آخر میں جو ہے وہ اللہ کہے گا کہ سب جہنم میں چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ. تو یہ سب آپ کی جو ہے نا غلطی کی دلیل نہیں ہے. تھوڑے ہیں جو صحیح راستے پہ ہیں، تھوڑے ہیں جو سیدھی بات کرتے ہیں. ہمیں سوشل میڈیا پہ وہ خیر کی آواز لگاتے رہنا ہے تاکہ لوگ صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں، صرف شعور کی کمی ہے. ہم کھانوں پہ لگا لیں گے، کپڑوں پہ لگا لیں گے، مہنگی مہنگی شاپنگ کر لیں گے، لیکن جب صحت کی باری آئے گی تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے. اور یہی ہمارے غلط ہونے کی سب سے بڑی جو نشانی ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ، کیونکہ ہم شوگر کی طرف جائیں گے، بہت سارے لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ڈائبٹیز پہ بات کریں. اس سے پہلے ہم ایکسرسائز اور ویٹ لوز کے اوپر، لاسٹ ٹائم جب ہم نے ایپیسوڈ کی تو بہت سارے لوگوں نے اس کے نیچے کومنٹ میں سوالات چھوڑ دیے. وہ سوالات میں نے نوٹ کر لیے تھے، تو میں نے کہا جب آپ سے ملاقات ہوگی، ایک بڑا کامن کوشچن آ رہا ہے ہمارے پاس کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیے گا کہ میں کچھ تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں اور میرا پیٹ پھول جاتا ہے اور میں ہلکی خوراک سے زیادہ وزن گین کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جتنا مرضی کھا لیں تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا حال ہے؟ وہ تو بیچارے ڈائٹ پہ بھی ہیں اور موٹے بھی ہو جا رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو اپنی مثال دے دوں کہ میری جو باڈی ٹائپ ہے وہ انڈومورف ہے. میں بہت تیزی سے ویٹ پٹ آن کرتا ہوں. اچھا. اگر میں مائنڈ فل نہیں رہوں گا ڈائٹ کے متعلق، ایکسرسائز کے متعلق، تو 2 مہینوں میں 15 سے 20 kg میرا وزن بڑھنے کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب مجھے اپنی باڈی ٹائپ پتہ چل گئی ہے. اب اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ میں خوراک کم نہیں کرتا، خوراک صحیح کرتا ہوں.
پورے دن میں کتنی کیلریز لینی ہے, پروٹین کتنا لینا ہے, کاربس کتنے لینے ہیں, فیٹس کتنے, یہ فن سیکھنا ہے. گاڑی چلانا سیکھ گئے ہیں, میکرو نیوٹرینٹ کو سمجھنا کیوں نہیں سیکھے ابھی تک؟ یہ صرف ہمارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے. ہم نے اپنے وقت میں سے اپنے لیے وقت نکالنا ہے, اور کچھ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے, کچھ سکلز ہم نے, کچھ فن ہم نے سیکھنے. آپ جب کیلریز کو ٹریک کرنا شروع کرتے ہو نا, پراپر اس کو میجر کرنا شروع کرتے ہو, کچھ عرصے کے بعد آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے. میں ابھی کچن اسکیل پہ تو اپنا کھانا نہیں میجر کرتا, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس پلیٹ میں اندازتاً ایک ایسٹیمیٹڈ کتنی کیلریز ہیں, کتنا پروٹین ہے, کتنا فیٹ ہے. اور جب آپ اپنی ڈائٹ میں ہائی پروٹین ڈائٹ لینا شروع کر دیتے ہو, بہت سارے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ خوراک میں پروٹین ہی پوری نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو 1200 کیلریز کھا رہا ہوں جدھر مرضی سے آئے, لیکن میرا وزن کم نہیں ہوگا بھی نہیں. یہ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو خوراک کو کم نہیں کرنا, صحیح کرنا ہے. جب آپ کا پورا ڈے مکمل ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا جو آپ کی ڈیلی کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ نے پوری کی ہے. 100-150 گرام پروٹین لیا ہے نہیں لیا, کمپلیٹ سورس سے لیا ہے نہیں لیا, یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے. یس, بہت سارے لوگ اندازتاً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ریکوائرمنٹ سے کم کھا رہا ہوں, لیکن جب ہم کیلکولیٹ کرواتے ہیں تو وہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا. اور کوئی ڈسپلن نہیں ہے نا, نہیں کھایا تو سارا دن نہیں کھایا, اور رات کو جب کھانے کی طرف گئے تو پھر اندھا دھند کھا لیا. اب وہ جو پورے دن کی ریکوائرمنٹ تھی اس سے آپ نے کئی گنا زیادہ کھا لیا, جس کی وجہ سے آپ ٹریک نہیں کر رہے ہو, تو آپ کو لگ ایسے رہا ہے کہ جی میں تو سارا دن بھوکا رہا, تو ایک وقت کھانے سے بھی میرا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. وہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ غلط کھا رہے ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی کیلریز کیلکولیٹڈ ہوں اور آپ کیلورک ڈیفیسٹ میں ہو اور آپ کی پروٹین انٹیک اچھی ہو اور آپ کا وزن نہ گرے. ہاں, خواتین میں وزن نہ گرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ٹینشن بہت لیتی ہیں, میرا وزن کب کم ہوگا, یہ بھی ایک وسوسہ ہے. ابھی ڈائٹ شروع کی. اچھا, یہ ویسے ابھی ہم نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ آپ کی سوچیں جو ہیں وہ آپ کی باڈی پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں, اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ اگر یہ سوچتے ہی رہیں کہ میرا وزن کم نہیں ہوگا, کارٹیسول اسٹریس ہارمون بڑا رہے گا, وہ وزن بڑھاتا ہے, وہ موٹاپا بڑھاتا ہے, پیٹ کی چربی بڑھاتا ہے. تو یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان وزن کم کرنا چاہتا ہے, باڈی کو ٹرانسفارم ہونے کے لیے, باڈی کو بہتر ہونے کے لیے, ریکور ہونے کے لیے ایک بالکل ایسا ماحول چاہیے جس میں وہ نشو نما پا سکے. اگر کنٹینیوس ٹینشن ہے, کانسٹنٹ ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, پریشانی ہے, وزن کیوں نہیں کم ہو رہا ہے, اتنی ایفرٹ کر رہی ہوں, تو یہ بھی ایک آپ نے ایڈ آن کر دیا ہے پریشانی کا. تو اس سے یہ ہے کہ وزن نیچے نہیں گرے گا. ایفرٹ کرنی ہے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا کہ میں بھائی 6 مہینے کا ٹارگیٹ ہے میرا, 6 مہینے میں نے 15 سے 20 kg وزن کم کرنا ہے. چاہے مہینے میں نہیں ہوتا اگلے مہینے میں ہو جائے گا, اس میں نہیں ہوتا اس سے اگلے مہینے میں ہو جائے گا. میں کیلریز کو ٹریک کروں گی, میں ایکسرسائز کروں گی, میں اپنی سلیپ پوری رکھوں گی, میں زیادہ ٹینشن نہیں لوں گی. تو اکثر جو لوگ یہ جو بہت سٹریس لے رہے ہوتے ہیں نا, میرا یہ ایکسپیرینس ہے, جو بالکل مسکراتے ہوئے آتے ہیں, اپنی کرسازی چھوڑ دیتے ہیں, ڈائٹ آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں, پراپر مشورے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, حشاش بشاش رہتے ہیں, ان کو سب سے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. اچھا, یہ جو خواتین ڈلیوری کے بعد ویٹ گین کر لیتی ہیں پوسٹ پارٹم, بالکل ان کے لیے کیا سجیشن ہے کہ وہ پھر فوراً اس کے بعد جو ہے وہ ریڈیوس کرنا شروع کر دیں, کچھ تھوڑا ٹائم لیں, وہ کیا فوراً سے پہلے کیونکہ جب وہ پورے اس پروسیس سے گزری ہے نا, اب جتنا وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کو اتنی ماں کی توجہ کی ضرورت ہے. اپنے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے, اپنے بچے کے لیے بھی کرنا ہے. ہم جب اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں نا تو پوسٹ پارٹم ویسے بھی ہارمونل ساری چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, سائیکوسس, اس طرح کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. پریگنینسی کے دوران ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو یہی ہے نا کہ یہ ساری چیزوں کو ریورس کرنے کے لیے آپ نے کہ جیسے ہی اللہ کے حکم سے اللہ نے خوشخبری سنا دی, اس کے بعد اب ماں نے پوری اپنی ڈائٹ, اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کرنا ہے, اور اس میں ذرا بھی دیری نہیں کرنی. ہاں, ویگرس ایکسرسائز کوئی نہیں کرنی, کوئی اسٹرینس ایکسرسائز نہیں کرنی, لیکن تھوڑی بہت دیکھیں, موومنٹ از میڈیسن. جتنی آپ کی موومنٹ جلدی شروع ہو جائے گی نا, ہمارے ایک تو یہ برے صغیر میں نا جیسے ہی عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا, لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ اس کو ہوا میں لٹکا دے, ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا. اللہ نے مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, جتنا آپ اپنی باڈی کو طریقے سے رگڑا دو گے اتنی پریگنینسی سے جڑی کمپلیکیشنز کم سے کم ہوں گی. یہ تو تحقیق نے بات ثابت کر دی. بہت ساری خواتین جو ہیں وہ جب واک کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایریے میں پارک نہیں ہے, کوئی ٹریک نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کی چھت پہ ہی واک کر لیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو گھر کی چھت پہ کوئی 30-40 فیٹ کا فاصلہ, اس پہ ایسے آنا جانا؟ میں اس دن سوچ رہا نا, اور مجھے نا وہ خیال سے خیال بنتا ہے, اور مجھے یہ خیال آیا کہ اگر صحابہ کرام واپس آ جائے نا
تو وہ 5 وقت نماز اور 1 وقت ورزش فرض کرا دیں. جیسے گھر میں عورتوں کے لیے نماز کی ایک جگہ ہونی چاہیے نا, اتنی ہی ضروری ورزش کی بھی جگہ ہے. 4 kg 6 kg کے ڈمبلز لینا کیا مسئلہ ہے؟ جو آپ کا یوگا میٹ ہے کیا مسئلہ ہے اس کو ارینج کرنا؟ ایک بینچ. تو یعنی کہ گھر میں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک کونا مختص کر دیں ورزش کے لیے. یہ صرف ہمارے بہانے. باڈی ایٹ ریسٹ اسٹیز ایٹ ریسٹ, باڈی ان موشن اسٹیز ان موشن. جب ہم ایکسرسائز گھر میں ہی کرنا شروع کر دیں گے, اکثر پردے کا ایشو ہوتا ہے, جگہوں پہ لیڈیز جم ہوتے نہیں ہیں, تو ہم نے اب حل کی طرف جانا ہے, اور حل ہماری اسٹرینتھ ٹریننگ ہے. خواتین نہ اوور ویٹ ہے نہ انڈر ویٹ ہے, انڈر مسلز ہیں. اللہ کریم نے ہمیں 206 ہڈیاں اور کافی سارے مسلز دیے ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے, اور ایکسرسائز بھی اسٹرینتھ ٹریننگ, مسل ٹریننگ یہ لازمی کرنی ہے, چاہے جم میں کریں چاہے گھر میں کریں, کرنی ہے. اب منیمم ایکسرسائز کا دورانیہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کم سے کم روٹین میں؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں بس اب شروع کرنے لگا ہوں اور مجھے کم سے کم وقت. مجھے ایک صاحب ملے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تھوڑا وہ شرٹ بھی ٹک ان کی ہوئی تھی, تھوڑا میں تیار شیار ہوا تھا, تو مجھے کہتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے عمر بتا دی. تو کہتے ہیں آپ نے اس عمر میں اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, تو کتنے گھنٹے ورزش کرتے ہیں؟ ہاں میں نے کہا آدھا گھنٹہ. وہ مانے ہی نا. اچھا سر ایک تو نا آپ جو فٹنس والے نا جھوٹ بڑا بولتے ہیں, یہ آدھے گھنٹے میں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی جس دن تمہیں یہ سمجھ لگ گئی نا کہ استقامت کتنی بڑی کرامت ہے, میں 30 منٹ کرتا ہوں روز کرتا ہوں. یہ فرق ہے مجھ میں اور آپ میں. آپ 1.5 گھنٹہ کرتے ہیں, ہفتے میں 1-2 دفعہ کریں گے پھر چھوڑ دیں گے. تو استقامت کی پاور سمجھیں. اور اس دن میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ جس دن لوگ 30 منٹس ورک آؤٹ کرنا شروع کر گئے, اور 30 منٹس کا ٹائم کس کے پاس نہیں ہے, ہم ریلز دیکھتے دیکھتے اسکرولنگ کرتے کرتے کتنا ٹائم ضائع کر دیتے. اور 5 سے 6 دن بھی اگر آپ 30 منٹس ورک آؤٹ کرنا شروع کر گئے 5 days a week, اور آپ وہ 6 month تک کنٹینیو کر گئے, آپ آ جائیں. اگر آپ کو ریزلٹس نہ ملے تو جو سزا آپ دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. ہم کرتے نہیں ہیں, کنسسٹنٹ نہیں رہتے. میرے نزدیک وہ بندہ کنسسٹنٹ نہیں ہے جو 3 مہینے مستقل 7 دن ورزش کر رہا ہے اور 1.5 گھنٹہ کر رہا ہے. میرے لیے کنسسٹنٹ وہ ہے جو 1 سال کرے گا, ہفتے میں 3 یا 4 دن کرے گا. یہ ہے کنسسٹنسی. عمل بھلے مختصر ہو مگر مستقل ہو تو نتائج بہترین ہوتے ہیں. جی اچھا, ڈائبٹیز کی طرف چلتے ہیں سر. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہماری اس گفتگو میں انتظار کر رہے ہیں. ایکسرسائز کا زندگی میں نہ ہونا ڈائبٹیز کو جنم دیتا ہے, یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ 80% گلوکوز آپ کے مسلس کو چاہیے. میں نے ایک ویڈیو بنائی, انسولین کلیمپ ٹیکنیک ہوتی ہے. ایک آپ کے ہاتھ میں کیتھیٹر ڈالا جاتا ہے, دوسرے ہاتھ میں ڈالا جاتا ہے, ایک طرف سے انسولین انجیکٹ کی جاتی ہے, دوسری طرف سے گلوکوز انجیکٹ کی جاتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جو ساری گلوکوز ہے وہ جا کدھر رہی ہے. 80 to 90% گلوکوز آپ کے مسلس میں جا رہی ہوتی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ڈائبٹیز کی جڑ انسولین ریزسٹنس ہے, جتنی آپ کی انسولین ریزسٹنس ٹھیک ہوگی اتنی آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہوگی. تو اس کا سارا لینا دینا آپ کے مسلس کے ساتھ ہے. جتنا آپ کا لین مسل میس پٹھے مضبوط ہیں اتنی آپ کی باڈی میں گلوکوز سٹور کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہے, اتنی خون میں کم رہے گی. جتنی آپ کے پٹھے کمزور ہیں, جتنی آپ کے مسلز ویک ہیں, اتنی باڈی میں گلوکوز سٹور کرنے کی کیپیسٹی کم ہے, اتنی آپ کی خون میں زیادہ رہے گی. تو اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میں انسولین سینسیٹیوٹی کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ڈائٹ تو اپنی جگہ پر, لیکن مسل ٹریننگ علاج کے لیے انتہائی ضروری ہے. اچھا, ایک چیز جو ہے وہ شوگر سے متعلق گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے, پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ہم نے شوگر کے اوپر بات کی تھی, آپ نے اور میں نے ایک پوڈ کاسٹ پہ. اس پہ کسی شخص نے کوئی نمبر لگا کے اپنا اور اس کا ایک کلپ بنا کے چلا دیا تھا, شاید آپ کے, وہ ہم نے آگے رپورٹ کر دیا. اچھا, رپورٹ کر دیا تھا کہ یہ دیکھیں شارٹ کٹ بڑا بکتا ہے, اللہ معافی. اب کسی کو کیسے پتہ چلے کہ یہ بھی کنسرن ہے کہ کوئی آپ کا جو آپ سے کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہے, بہت سارے لوگ آپ کی تصویر لگا کے اس کے نیچے اپنا نمبر دیتے ہیں اور غلط میڈیسن بھی فارورڈ کر دیتے ہیں لوگوں کو. تو اس پریکٹس سے بچنے کا کوئی طریقہ کار آپ؟ میرا جو اپنے آفیشیل جو انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, وہاں پہ آپ ان باکس کریں, وہاں پہ جو نمبر دیے گئے ہیں صرف اس پہ کانٹیکٹ کریں. باقی اس کے علاوہ کہیں سے بھی ہم آن لائن سروسز نہیں دے رہے. جی, جو میرا اپنا ڈاکٹر وسیم فٹنس, ڈاکٹر وسیم کا جو مین پیج ہے, فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب چینل, وہاں پہ جو نمبر مینشن ہے اس پہ بے فکر ہو کے میسج ڈراپ کریں.
اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی رینڈم ویڈیو نظر آتی ہے کہ جس میں ڈاکٹر سیم کہہ رہے ہیں کہ 3,000 روپے میں نسخہ کیمیائی حاصل کریں اور اپنی شوگر کو ریورس کریں، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، چوری ہے اور کچھ بھی نہیں. ہاں جی، یہ ایک ڈسکلیمر کے طور پہ بھی آپ لوگ لے لیں، اور ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر آپ رائٹ پلیس پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے کون سے میڈیم ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ کیسے اپنی شوگر کو گیج کر سکتا ہے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک تو HbA1c کا شاید ایک ٹیسٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو شوگر لو کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ کو ہائی کا ہو رہا ہوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ ایوریج نکل کے اس ٹیسٹ میں بیلنس آ جاتی ہو؟ یہ دیکھیں، آپ جو بات کریں نا شوگر لو ہونے کا، اس کو کہتے ہیں ری ایکٹیو ہائپوگلائسیمیا. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بیماری جنم کہاں سے لیتی. ٹھیک ہے. ہمارے خون میں انسولین کے لیولز 2 ہونے چاہیے. صحیح. جب اس سے بڑھنا شروع کریں گے اور یہ مستقل بڑھے رہیں گے تو انسولین کام کرتی ہے ریسیپٹر کے اوپر انسولین چپکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور گلوکوز اندر جاتی ہے. جب خون میں انسولین لیول بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ریسیپٹر خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کا جو پہلا مرحلہ ہے کہ چونکہ انسولین کا کام ہے گلوکوز کو نیچے لانا، صحیح، تو انسولین اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ شوگر کو بڑی تیزی سے نیچے لا رہی ہوتی ہے. لیکن انسولین بڑے رہنے کی وجہ سے لمبے عرصے تک ریسیپٹر خراب ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کا اگلا مرحلہ آتا ہے پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز. بہترین ٹیسٹ جو ہے نا اپنی شوگر کو گیج کرنے کا وہ ہے HbA1c. وہ آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتی ہے کہ آپ پری ڈائبیٹک ہیں، ڈائبیٹک ہیں یا آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیوں ہم ڈائبیٹک ہو کے ہی جو ہے پریشانی لیں. اگر ہمیں کوئی آنے والی مصیبت کا وقت سے پہلے پتہ چل جائے تو ہم وہ ٹیسٹ کیوں نہ کروائیں. پری ڈائبیٹک کے بارے میں ذرا وضاحت دے دیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پری ڈائبیٹک آپ ہو گئے ہیں تو اب بڑا لمبا ٹائم ہے اور میں اس کو ریورس کر لوں گا. ایک تو یہ وضاحت کر دیں کہ پری ڈائبیٹک سے نارمل ہونا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. اور اگر کوئی شخص احتیاط نہیں کر رہا تو پھر اس کو کتنا وقت لگے گا کہ وہ ڈائبیٹک ہو جائے گا؟ دیکھیں، وقت تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کیونکہ اس میں اور والے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اگر سٹریس بھی ایڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ایکسرسائز ہے بالکل بھی نہیں ہے، بالکل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اوور ایٹنگ بہت زیادہ، تو بہت تیزی سے پری ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو جائے گی ود ان منتھس. ٹھیک ہے. اور لیکن میں یہ جو انسولین ٹیسٹ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ کروا کے ہوما آئی آر ہوما آئی آر کیلکولیٹ کر لیں تو ہمیں آنے والی شوگر کا وقت سے بہت پہلے پتہ چل سکتا. تو ہم وہ ضروری ہے کہ بیمار ہو کے ہی ٹھیک ہونا ہے، پریونشن کی طرف کیوں نہیں جاتے ہم؟ تو میں جو پہلا ٹیسٹ کرواتا ہوں انسولین ریزسٹنس کا اور لبلبے کا، سی پیپٹائڈ کا، تاکہ ہمیں یہ کلیئرٹی رہے کہ بھائی ہمارے خون میں انسولین لیول کتنے، میں نے اس کو نیچے لے کے آنا ہے. جب ہم انسولین کو 2 پہ لے آئیں گے، صحیح، شوگر خود بخود نیچے آ جائے گی، کولیسٹرول خود بخود نیچے آ جائے گا، سوزش خود بخود نیچے آ جائے گی. صحیح. جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، جو روٹ کاز ہے نا، وہ انسولین ریزسٹنس ہے. ٹریٹ دا کاز، ٹریٹ دا ڈیزیز. بہت سارے لوگ HbA1c پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں 10 سال سے شوگر ہوئی ہوئی ہے، روٹ کاز کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہوا. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے روٹ کاز کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہوا، جب تک ہم نے انسولین سینسٹیوٹی کو بہتر نہیں کیا، ہم بیماری کو کیا ٹھیک کریں گے. اچھا، بہت سارے لوگوں کو نا آج کل کیونکہ ہر دوسرا تیسرا شخص یہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ میں ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں، تو کوئی شخص کیا علامات محسوس کرتا ہے ویری ارلی سٹیج پہ کہ اسے فوراً معالج کے پاس جانا چاہیے یا ٹیسٹ کرا لینے چاہیے؟ بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ. بہت بھوک کا لگنا، بہت پیاس کا لگنا، بہت زیادہ پیشاب کا آنا، پیروں کا جلنا، جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنا، یہ سارے کے ساری علامات ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے اور اس کو چیک کرانا ضروری ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ 6 ماہ میں ایک دفعہ سارے ٹیسٹ کروا لیا کریں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ لازم ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک ڈائبٹک ہے یا تھا تو ڈائبٹیز آپ تک آنی ہی آنی؟ اب تو گیم ہی چینج ہو گئی ہے نا. اب میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں جی خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا، مجھے کیسے ہو گئی؟ کیونکہ میں ان کو پھر یہی کہتا ہوں کہ ڈائبٹیز از ناٹ بائی چانس، اٹس بائی چوائس. سب ملاوٹ زیادہ کھا رہے ہیں تو اب سبھی بیمار ہو رہے ہیں. ابھی ایک خاتون میرے پاس آئیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر دادا سے ڈائبٹیز چلی آ رہی ہے اور میں اس ٹریک کو توڑنا چاہتی ہوں. اس جو پورا کا پورا جو بھی آتا ہے، میرے بڑوں کو تھی تو مجھے بھی تھی، میں اس کو اب میں نہیں چاہتی کہ مجھے ڈائبٹیز ہو. تو میں نے ان کا پہلا ٹیسٹ فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ کروایا کہ بھائی جب آپ اپنے آپ کو انسولین سینسٹیو رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم نے دیکھیں، جی ہم جب کوئی بات ایسے اپنے آپ کو نا بار بار بول رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی شوگر ایک دفعہ ہو گئی تو یہ ٹھیک نہیں ہوتی،
تو ہم یہ ایک چیز ری انفورس کر رہے ہیں کہ اب میں ایفرٹ کروں گا ہی نہیں. خاموش اس میں اب یہ کیا ہے کہ اب ایک باری شوگر ہو گئی, اب ساری زندگی میڈیسن کھانی ہے, تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایکسیپٹ کر لیا. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے, کیوں نہ ہم 6 ماہ ذرا چیک کریں. فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہماری میڈیکل کتابوں میں لکھا ہوا ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, ڈائٹ اور ایکسرسائز, اسٹریس مینجمنٹ, مزاج کو شاش بشاش رکھنا. یہ کوئی کرواتا ہی نہیں. اچھا, اب یہ ایک چیز جو ہے نا ہم اس پوری پوڈ کاسٹ میں ملٹیپل ٹائم ریپیٹ کر چکے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مزاج کو خوشگوار رکھیں اور اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں, سننے والے لوگ جو اس سے گزر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی نے اتنا سٹریس دیا ہوا ہے, فائنینشیل سٹریس ہے, سوسائٹی کا سٹریس ہے, رشتہ داروں کا ہے, گھر میں بچوں کی ذمہ داریاں. آج کا جو مرد ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا وہ کتنا آکوپائی ہے. تو ان سب کے ہوتے ہوئے کہہ تو ہم بھی رہے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز سے اور میسیجز سے ان کو ملتا ہے, حل کیا ہے کہ ان سے نکل کے کوئی شخص کیسے اپنے آپ کے لیے وقت نکالے؟ یہ بڑا اہم ہے. جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے انسان پر ڈالی, کسی بات پر ڈالی, اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی. اسلام ہمیں سیدھا سیدھا سکھاتا ہے کہ جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنے سے نیچے دیکھو گے تو شکر میں چلے جاؤ گے, اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو گلے میں چلے جاؤ گے. سوسائٹی ایز اے ہول صرف گلے ہی کر رہی ہے. مخلوق کا گلہ خالق سے کر رہی ہے, خالق کا گلہ مخلوق سے کر رہی ہے. ایک شخص نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ زندگی بڑی تاریک ہو گئی ہے, اس کو روشن کیسے کروں؟ تو جواب دیا, روشن لوگوں سے ملا کرو, زندگی روشن ہو جائے گی. تو آپ نے ارد گرد کچھ روشن لوگ ڈھونڈنے ہیں. بالکل. ہمارے بڑے جو تھے نا ان کے پاس پیسہ زیادہ نہیں تھا, ایمان بڑا زیادہ تھا, صحت بڑی زیادہ تھی. ہمارا پچھلے دنوں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, ہم یہاں اسلام آباد میں ایک جگہ, تو ہمارے دوست نے ایک گاڑی خریدی. اچھا, خریدنے کے بعد اس کا کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس اس کے ساتھ بہتر نہ ہوا, تو انہوں نے کمپلینٹ کی کہ یار یہ میں نے نا یہ گاڑی بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو جو ہمارے دوسرے ساتھ دوست تھے وہ کہتے ہیں جتنے دن تم اس کے بارے میں یہ سوچو گے یہ وہاں جا کے پنکچر ہوگی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا رہا. سبحان اللہ, کیا بات. کیونکہ تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو, اپنے ذہن میں اس کے لیے یہ گمان لا رہے ہو. تو ذہنوں کو مثبت رکھنا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ یہی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں جب نفسیات میں آتی ہیں اور پھر آپ کے جسم میں بیماریوں کی شکل میں اپیئر ہوتی ہیں. اسی پہ ہم بات کر رہے تھے. جو میں نے سر سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ نے یہ تو کلیئر کر دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خاندان میں کسی کو بھی ڈائبٹیز نہیں ہے اور اس کے باوجود لوگوں کو ہو رہی ہیں. اب دوسری کنڈیشن میں لوگ یہ پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں کہ میرے پیرنٹس ڈائبٹک تھے, مجھے ڈائبٹیز ہونا ضروری ہے, مجھ پہ لازم ہو گیا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے واقعی کہ یہ ٹرانسفر ہوتی ہے جینز کے؟ بالکل, چانسز بڑھ گئے ہیں. اچھا, لیکن ہم تو گلا تب کریں نا کہ جب واپسی کا راستہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم کیوں نہ ایک 6 ماہ ڈائٹ چینج کر کے ایکسرسائز کر کے چیک کرتے ہیں. میرے پاس تو آج تک ایک شخص نہیں آیا کہ جس نے عمل کیا اور اس کو فرق نہ پڑا. میں تو آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جو اپنی یہ وجود اللہ کی امانت ہے, جو اس کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے اللہ اس کو ریوارڈ کرتا ہے. میں نے 3-4 دن پہلے ایک ٹیچر آئی تھی ہمارے پاس, 3 منتھس ان کے مکمل ہوئے, ان کی میں نے ویڈیو بنائی, وہ بڑی لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے, بڑی وائرل ہوئی ہے. ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے بعد نا وہ خاتون رو پڑی. تو میں نے, ٹیچر تھیں, ایج بھی زیادہ تھی, تو میں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں پڑی؟ کہتی ہیں ڈاکٹر وسیم میں نے ساری زندگی لوگوں کے لیے کیا, یہ 3 ماہ میں نے اپنے لیے کیا, اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے. تو یعنی کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم جب ایفرٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, تو اللہ پھر ہماری مدد فرماتا ہے. میں ابھی یہ جو سٹریس والی بات کر رہا تھا, یہ میرا اپنا زندگی کا واقعہ ہے. پچھلے سال کا میرا کلینک تھا تو اسلام آباد, تو میں گاڑی نہیں تھی تو میں نے ان ڈرائیو. اب وہ بندہ آ گیا, نوجوان لڑکا, گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں, دور دراز کسی ساؤتھ پنجاب کسی ایسی جگہ سے تھا, اور میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں نا, تقریباً 50 منٹ کی وہ رائڈ تھی, 45-50 منٹس کی, اور اس بچے کے پاس شکر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی گاڑی دی ہوئی ہے, چھوٹی سی گاڑی ہے, اللہ نے رزق کمانے کی طاقت دی ہوئی ہے. اس دفعہ میں عید پہ نہیں جا سکا, لیکن میں نے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بولا کہ دیکھو تم لوگ تو سیٹ ہو نا, میں بھی آ ہی جاؤں گا. کہتے ہیں پیسے جوڑ جوڑ کے میں نے تھوڑا سا نا سولر کا سسٹم بھی کیا. لوگ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ بل زیادہ آ رہے ہیں, کیا اللہ نے مجھے اس ٹینشن سے نکال دیا. اور وہ بولی جا رہا, اور عموماً نا میں زیادہ بولتا ہوں. اچھا, کیونکہ ہمارے گیان بانٹنے کام ہے. بالکل. اس پوری رائڈ میں نا میں بالکل خاموش تھا, اور میں اس کو دیکھ رہا, اور
اور جب میں اس مقام پر پہنچا نا اور میں نے جس طریقے سے اس کو گلے لگایا اور میں نے کہا بھائی میرا ایمان تازہ ہو گیا اور میرا دل خوش ہو گیا. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں بڑے امیر غریب لوگوں سے ملا ہوں اور میں بڑے غریب امیر لوگوں سے ملا. ونڈرفل. اور میں اوپر گیا ہوں اور میں نے پوری ٹیم کو بتایا کہ آج مجھے ایک ایسا بندہ لے کے آیا نا, اور میرے اندر جو انرجی تھی سارا دن جو پیشنٹس کو میں نے ٹرانسفر کی وہ اس ایک نوجوان کی تھی. وہ چاہتا تو گلہ کر سکتا تھا, ایک لفظ اس کے اوپر اس کی زبان کے اوپر گلے کا نہیں آیا. تو اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے. عام بندہ صبر کرتا ہے, خاص بندہ تکلیف پر اللہ کا شکر کرتا ہے. اچھا, ایک انرجیز کے بھی آپ بات کر رہے تھے, آپ سارا دن پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, لوگ اپنی زندگی کے مسئلے مسائل اٹھا کے لے آتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں. ایسا پھر کیا شام کے وقت آپ خود اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اتنے لوگوں کی پریشانی, ہم کسی ایک بندے کا مسئلہ سن رہے ہیں 2 گھنٹے موڈ ٹھیک نہیں ہوتا, اور آپ 50 کتنے شاید لوگ ہوتے ہوں گے آپ کو سناتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اللہ کام لے رہا ہے, یہ آیا ہے. اکثر لوگوں کو نا میں صرف چپ کر کے کلینک پہ نا صرف سن رہا ہوتا ہوں, وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں روٹین میں اور چلے جاتے ہیں, اور پورا مہینہ ان کا اچھا گزرتا ہے, 2 ہفتے ان کے اچھے گزرتے ہیں, وہ پھر آ جاتے ہیں. جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ اللہ خدمت کا موقع دے رہا ہے اپنے بندوں کی, تو پھر ہاں ہر 3 مہینے میں میرے اوپر ایک ایپیسوڈ آتا ہے. اچھا. اور لیکن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کو سن کر ان کا یہ ایک فکرہ کہ غم عبادت کا بہترین ٹائم ہے. غم میں اگر درود شریف نکلے, غم میں اگر اللہ کا ذکر نکلے, تو اس کا مطلب ہے کہ غم سرفراز کر گیا. تو میں ہر چیز, انسان نا ہر چیز میں نا مثبت پہلو دیکھنا لگتا ہے. اچھا استاد مل جائے نا لائف میں تو وہ آپ کا پرسپیکٹیو, آپ کا لینس بدل دیتا ہے. یہ کام اللہ کسی سے بھی لے سکتا تھا. میرا کام بڑا مشکل ہے, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کام اللہ کسی سے بھی لے سکتا تھا, اور لوگ جب آتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں آسانی ہوتی ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی, یہ کیسز میرے پاس جب آتے ہیں اور جب وہ یہ کہتی ہیں نا کہ میری لائف میں بہتری ہو گئی, میری لائف میں وہ ان کی اپنے فادر سے لڑائی تھی, تو کہتے ہیں آپ کی ایک آڈیو سن رہی تھی جس میں آپ نے حضرت کا ایک فقرہ بولا, میرے ابو سے دوستی ہو گئی. میں نے کہا کیا فقرہ تھا؟ کہتے ہیں آپ نے بولا کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے ابو کی ایک ہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ تمہارے ابو ہوتے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو میری تقدیر ہے, یہ میرا نصیب ہے. تو اب جب وہ ایسی بات کر جاتے ہیں تو اس سے ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. ہاں جب لوگ اپنا وہ بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے, بٹ کسی نہ کسی نے تو کام کرنا ہے نا. تو اس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کلینکل سائیکالوجسٹ, جتنے بھی ڈاکٹر جو ہمارے اس ہیلتھ کے شعبے سے منسلک ہیں, وہ جتنا توجہ اور اخلاص کے ساتھ 50 مریض نہ دیکھیں, کم مریض دیکھیں, کوالٹی کے اوپر کام کریں. پہلے تعلق بناؤ پھر تبلیغ کرو. ہمارے کلینک پہ جو علاج چل رہا ہے وہ علاج بالغذا اور علاج باللسان چل رہا ہے. کچھ بول چال سے, کچھ ڈائٹ سے اللہ پاک مہربانی کر رہتا ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ شفا من جانب اللہ. تو ہم وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو نا ان کی وہ ٹینشنیں سن کے نا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے پاس ہی شفا ہے, بس آتے رہنا, اللہ پاک بہتری کرے گا. اچھا, اب کوئی شخص جو ہے وہ پہلے ٹیسٹ کرا چکا ہے, یہ ہم اس کو کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ آلریڈی وہ ڈائبٹک ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, تو ملنے سے پہلے کیا اس کے لیے یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ آنے سے پہلے ہی کچھ ٹیسٹ کرا کے آپ سے رابطہ کر لے؟ بالکل, یا وہ پھر آئے گا پھر وزٹ کرے؟ یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال, اور اس سے آسانی ہو جائے گی. جی جی. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ نے سی پیپٹائڈ, ٹھیک ہے, فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ, CRP, لپڈ پروفائل اور HbA1c, یہ آپ نے لازمی کروانا. اور یہ کسی بھی اچھی لیب سے کرا سکتے ہیں؟ کسی بھی اچھی لیب سے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کسی کو ایک کے اس کے پابند نہیں کرتے. آپ کو کوئی بھی اچھی ریپیوٹ والی جو ایک لیب ہے اس سے آپ کروا لیں اور یہ ٹیسٹ کروا کے آئے. اگر بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو کڈنیز فنکشن دیکھنا, RFTs وہ بھی کروا لیجیے گا. سی پیپٹائڈ, فاسٹنگ انسولین, CRP, لپڈ پروفائل, HbA1c, یہ کروا کے آئیں. یہ کروا کے. اچھا, دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ سے جب وقت لینا ہو تو اپوائنٹمنٹ لیٹ ملتی ہے یا سیم ڈے کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے؟ تھوڑا ٹائم دیکھیں, کیونکہ میرے تو کام ایسا ہے نا کہ وہ ابھی سینکڑوں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. جی جی. تو اس میں یہی ہے کہ ٹیم آپ کو ٹائم دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب 2 ویکس کے اندر آپ کا وہ ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ ایک اور بڑا کامن کوشچن ہے, میرے پاس تو آلریڈی اس کا آنسر آ چکا ہے, آپ سے ملاقات رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈاکٹر وسیم کے پاس اگر پہنچ گئے, 2 ہفتے انتظار کے,
تو پھر ہماری شوگر کو ٹھیک ہونے میں وقت کتنا لگے گا؟ جلدی ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں بس اوور نائٹ کو جادو کر 6 months کا ذہن بنائیں، 6 months کا. اچھا 6 مہینے میں ان کی ڈائبٹیز 3 ماہ میں بہت بہتری ہوگی، 6 months میں انشاءاللہ مکمل HbA1c نارمل ہو جائے گی. اور اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا فزیکلی، آن لائن وہ جوائن کر سکتے ہیں. آن لائن جوائن کر میرا 70% کام جو ہے وہ تقریباً 60-70% وہ آن لائن ہے. اوورسیز پاکستانی جو جوائن کرتے ہیں، میرے پاس ٹیم ہے الحمدللہ، ڈائٹیشنس کی، فزیو تھراپسٹ کی، سائیکالوجسٹ کی، جو یہی ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم ایک ٹیم ورک کے تھرو چل رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے سوالات اس سے پہلے والی ہماری ریکارڈنگ میں ہمیں موصول ہوئے تھے، وہ تمام سوال میں نے کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں. آپ کے مزید کوئی سوالات ہوں آپ اس پوڈ کاسٹ کے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم جب دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے جوابات لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.